بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ سب سے پہلے تو اللہ رب العزت کا شکر کہ اللہ رب العزت قرآن مجید کو سمجھنے، سیکھنے اور درست انداز میں پڑھنے کے لیے جمع کرتا ہے، یہ اللہ ہی کی توفیق سے ہوتا ہے۔ اور دوسری بات، جو ہمیشہ کی طرح ہم لوگ اگلے سبق پڑھنے سے پہلے پچھلے اسباق کا خلاصہ سامنے رکھتے ہیں، اسی وجہ سے یہ آپ کے سامنے خلاصہ ہے۔ سب سے پہلے تو یہ بات ذہن میں رہے، ہماری اس کتاب کا اسلوب کیا تھا کہ ہم سمجھیں گے کس طرح لفظ، پھر اس کے بعد قطعہ، اس کے بعد جملہ اور اس کے بعد آیت کی طرف جائیں گے۔ تو الحمدللہ لفظ کے درجے میں بہت ساری چیزیں ہم نے سیکھی۔ سب سے پہلی بنیادی بات ہم لوگوں نے یہ پڑھی تھی کہ اردو میں اور عربی میں بہت سارے الفاظ کامن ہیں، مشترک ہیں، اس میں فرق صرف اس کا ہے ال اور بغیر ال کا۔ ال جو ہے خاصیت ہے کس کی؟ عربی کی، اور اردو میں انہی الفاظ کا ال نہیں آتا تو وہ بھی اردو میں ہی ہوتے ہیں۔ پھر اگلی بات ہم لوگوں نے یہ گولتا کی پڑھی تھی کہ عربی کے اندر بہت ہی منطقی انداز میں مذکر مؤنث پہچاننا، لاجیکل ہے بہت، کہ اگر کسی بھی لفظ کے آخر میں گولتا ہو تو وہ کیا شمار ہوگا، اور اگر گولتا نہیں ہو تو کیا ہوگا، زبردست۔ اس کے بعد بہت ہی آسان سب سے پہلا بنیادی اصول پڑھا تھا، یہ واو زبر وا۔ وا کا مطلب کیا تھا؟ اور یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے وا اور کے معنی میں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے کتاب ال اور ال نہ ہونا، ان دونوں کا فرق پڑا تھا کہ اگر کسی لفظ کے شروع میں ال نہ ہو تو اس کا آسان ترجمہ کیا کریں گے؟ صرف اسی لفظ کا، جیسے الکتابو کا کیا ترجمہ کریں گے؟ کتاب، زبردست۔ اور اگر ال نہ ہو تو ایسی صورت کے اندر کیا کیا ترجمہ کریں گے؟ کتابن کا کوئی کتاب، ایک کتاب یا کتاب، زبردست۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے 4 وہ لفظ پڑھے تھے جو اشارے کے لیے آتے ہیں، قرآن مجید میں مختلف جگہ اشاروں کے لیے استعمال ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے لفظ کیا پڑھا تھا ہم نے؟ ہذا۔ ہذا کا مطلب کیا تھا؟ یہ، اور یہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور دوسرا لفظ کیا ہے؟ ہذہ، اس کا مطلب بھی یہ، لیکن یہ مؤنث کے لیے، زبردست۔ اگلا لفظ کیا ہے؟ ذالک، اس کا مطلب کیا؟ لفظی معنی کیا ہے؟ وہ، اور یہ کس کے لیے؟ مذکر یا مؤنث؟ زبردست۔ اگلا کیا ہے؟ تلک کا مطلب بھی کیا تھا؟ وہ، لیکن وہ مؤنث۔ اور آسانی کے لیے ان چاروں کا ترجمہ کیا کریں گے؟ یہ، ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے پہلے یونٹ کے اندر مزید 2 باتیں اور پڑھی تھی ہم نے، وہ یہ پڑھی ہے، کیا لکھا ہوا ہے؟ لا، لام زبر لا، اور اس کا استعمال بہت زیادہ ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے لا کا؟ یقیناً، زبردست۔ لا کتابن، کیا مطلب ہوگا؟ یقیناً کتاب ہے، صحیح ہے، چاہیے۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے پہلے یونٹ کے آخری سبق میں ہم لوگوں نے ایک خاص وزن پڑھا تھا، اصول پڑھا تھا، یہ پڑھیے کیا ہے؟ اکبر۔ اکبر جیسے الفاظ کون کون سے؟ جیسے اظلم، ارحم، ٹھیک ہے، اطہر، اظہر، ان سب میں کیا بات ہے؟ عربی میں کیا ہوگا؟ اس میں سب سے زیادہ۔ اکبر کا مطلب سب سے، اور اصغر کا مطلب سب سے، اظلم کا مطلب سب سے زیادہ ظالم، ٹھیک ہے۔ یہ ہم لوگوں نے پہلے یونٹ کا آخری سبق میں یہ بات پڑھی تھی۔ پھر دوسرے یونٹ کے اندر جو بنیادی چیز، اور دوسرا یونٹ ہمارا قرآن فہمی کے لیے نا کلیدی الفاظ اور بنیادی الفاظ پر مشتمل ہے، یعنی یہ الفاظ کتنی دفعہ آ رہے ہیں ایک ایک آیت کے اندر، ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو ہم لوگوں نے سب سے پہلے لفظ کون سا پڑھا تھا اس میں؟ ان کا مطلب کیا تھا؟ بے شک۔ اب بتائیے ان الکتاب کیا مطلب ہوگا؟ اور ہم لوگوں نے یہ بات بھی پڑھی تھی کہ ان کے بعد والے لفظ کے آخر میں کیا آتا ہے؟ زبر، ٹھیک ہے۔ اگلا لفظ بتائیے کیا ہے؟ لی، لام زیر لی۔ اس لی کا مطلب کیا تھا؟ کے لیے، جیسے للکتابی، ترجمہ کریں کتاب، زبردست۔ اس کے بعد اگلا لفظ کیا پڑھا تھا ہم لوگوں نے؟ فی۔ فی کا مطلب کیا تھا؟ میں، جیسے فی الکتابی، کیا مطلب ہوگا؟ الحمدللہ۔ اس کے بعد اگلا لفظ ہم لوگوں نے کیا پڑھا تھا؟ اعلیٰ۔ اعلیٰ کا مطلب کیا تھا؟ پر۔ اب بتائیے اعلی الکتابی، زبردست۔ اس کے بعد اگلا لفظ ہم لوگوں نے کیا پڑھا تھا؟ الہ۔ الہ کا مطلب کیا تھا؟ نہیں، الہ نہیں ہے، وہ تو الہ تھا، الہ، الہ کی طرف۔ دوبارہ بتائیے الہ کا مطلب کیا تھا؟ کی طرف، اور ایک دوسرا مطلب بھی تھا تک، زبردست۔ الہ کا مطلب کیا ہے؟ کی طرف، یا دوسرا تک۔ اب ترجمہ کریں الی الکتابی، یا الی الکتابی، کتاب تک، کتاب کی طرف یا کتاب تک۔ یہاں پہ یہ بات پڑھی تھی ہم لوگوں نے الہ کے سبق میں کہ عام طور پر الہ کے بعد اگر کسی وقت کا تذکرہ ہو، دن کا تذکرہ ہو، زمانے کا کوئی ٹائم ہو، جیسے الہ یوم الدین، ٹھیک ہے، الہ یوم فلاں، یوم یا وقت کا کوئی تذکرہ ہو تو وہاں پہ الہ کا کیا ترجمہ کریں گے؟ تک۔ اور اگر کسی جگہ نام کا ہو تو وہاں پہ کیا کریں گے؟ عام طور پہ کی طرف، ٹھیک ہے۔ چلیے، اس کے بعد ہمارا یہ آخری سبق، گزشتہ کلاس میں ہم نے یہ 3 لفظ پڑھے تھے، گزشتہ کلاس میں
سب سے پہلا لفظ بتائیے کیا لکھا ہوا ہے؟ بی. اس کا بہت زیادہ استعمال ہے بی. اور اس کا ہم لوگوں نے بی کے بارے میں پڑھا تھا کہ بی جو ہے اس کا ہم سیاق سباق سے کانٹیکس سے ترجمہ کریں گے. یہاں پہ کیا ہوگا؟ بعض دفعہ بی کا ترجمہ ہوگا ساتھ، بعض دفعہ بی کا ترجمہ ہوگا کو، بعض دفعہ بی کا ترجمہ ہوگا پر، بعض دفعہ ہم لوگوں نے ایک سبق میں ایک لفظ پڑھا تھا کے بدلے، کے بدلے بھی ترجمہ کریں گے، بعض دفعہ کے مقابلے میں ترجمہ کریں گے. تو بی کا ترجمہ سیاق سباق سے متعلق ہے کہ یہاں پہ کیا ترجمہ ہوگا، ہماری اردو زبان میں ہم کیا کہتے ہیں یہاں پہ. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد ہم لوگوں نے دوسرا لفظ کون سا پڑھا تھا؟ پڑھیے ذرا، کیا ہے؟ لا. ایک الف کی مقدار کھینچ کے لا کو. اور اس لا کے اندر ہم لوگوں نے یہ بات پڑھی تھی کہ لا کے بعد والے لفظ کے آخر میں عام طور پر زبر آتا ہے، اور یہ والا لا کس معنی میں ہے؟ نفی کی شدت میں. جیسے لا ریبا، کیا مطلب ہوگا؟ کوئی شک نہیں ہے، ہے نا. لا الہ، کوئی الہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. لا اکراہ، کوئی زبردستی نہیں ہے. لا خیرہ، کوئی بھلائی نہیں ہے، ہے نا. تو لا کے بارے میں ہم لوگوں نے یہ بات پڑھی تھی کہ لا کے اندر تھوڑی نفی ہوگی لیکن شدت کے ساتھ. کوئی نہیں، ہرگز نہیں، قطعاً نہیں، بالکل نہیں، اس طرح کی نفی ہوگی. آخری بات جو ہم لوگوں نے گزشتہ کلاس میں پڑھی تھی، یہ لفظ پڑھیے کیا ہے؟ الا. یہ الا جو ہے ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، بات کرتے ہوئے کہتے ہیں نا کسی چیز کا ہمیں ایکسیپشن کرنا ہو، الا یہ کہ، الا یہ کہ کیا مطلب ہوتا ہے؟ مگر یہ کہ، سوائے یہ کہ. اور ہم کلمہ پڑھتے ہیں. اب ذرا کلمے جو پہلا جز ہے تو وہ ہے کیا ہے؟ ترجمہ کریں. لا الہ، کیا مطلب؟ کوئی معبود نہیں، الا اللہ، مگر اللہ، سوائے اللہ کے، مگر اللہ، سوائے اللہ کے. تو یہ آخری کلاس میں ہم لوگوں نے الا لفظ پڑھا تھا. آج جو انشاءاللہ العزیز ہم اس دوسرے یونٹ کے آخری 4 لفظ پڑھیں گے اور انتہائی آسان 4 لفظ ہیں. پہلا لفظ پڑھیے کیا ہے؟ واہ. واہ تو ہم یہاں پڑھ چکے. یہاں واو کا ہم لوگوں نے کیا مطلب پڑھا تھا؟ سب بتائیے کیا مطلب پڑھا تھا؟ اور وہیں میں نے بتایا تھا کہ واو کے ہم اس کتاب میں اور قرآن مجید میں سمجھنے کے لیے کتنے معنی پڑھیں گے؟ 3 معنی نا. تو پہلا واو کا مطلب تو اور. آج جو ہم دوسرا واو کا مطلب پڑھیں گے وہ کیا ہوگا آپ خود بتائیے؟ زبردست. کیا؟ قسم. کیا ہم پڑھیں گے؟ قسم. والعصر، قسم ہے. والشمس، زبردست. واللیل، والنہار، زبردست. تو پہلا سبق ہمارا آج کیا ہے؟ وا. دوسرا سبق لفظ پڑھیے کیا ہے؟ یہ انا. ہم نے اسی کی طرح یہ لفظ پڑھا تھا. پڑھیے کیا ہے؟ انا کا مطلب کیا پڑھا تھا ہم لوگوں نے؟ بے شک. زبردست. اور انا کا بھی ہم لوگ بے شک کے ساتھ ایک چھوٹا سا جملہ لگائیں گے کہ بے شک. بتائیے کیا ہوگا؟ انا کا ترجمہ کیا کریں گے؟ کہ بے شک. وہ ہوتا ہے نا دیٹ والا کہ اردو میں کاف ہے جو لکھتے ہیں وہ ہے مراد. صحیح ہے. انا کا ترجمہ بتائیے کیا ہوگا؟ کہ بے شک. انا کہ بے شک، اور انا بے شک. زبردست. اچھا اس کا فرق وہاں پہ بتاؤں گا انشاءاللہ جب سبق پڑھیں گے ہم تو وہاں پہ فرق. اگلا لفظ پڑھیے کیا ہے؟ یہ زبر ہے صرف. ہاں کیا ہے؟ کانا. کانا کا مطلب ہے، اصلی مطلب ہے کانا کا تھا. اصلی مطلب اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ صحیح جو گرامر کے اندر وہ ترجمہ ہوتا ہے زمانے کے اعتبار سے کانا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اب بتائیے. کانا ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام تھے. صحیح ہے. اور کانا الشیطان، شیطان تھا. صحیح، وغیرہ وغیرہ. لیکن اس کا ہم اور اللہ رب العزت کے ساتھ جب آتا ہے یہی لفظ کانا یا موقع محل کے لحاظ سے کبھی کبھار اس کانا کا ترجمہ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہے. یعنی اللہ رب العزت تو زمانوں سے پاک ہے نا. مخلوق زمانے، ہم لوگ تو زمانوں کے اندر مقید ہے، ماضی، حال، مستقبل، یہ ہمارے لیے ہیں، مخلوق کے لیے. اللہ رب العزت ان سب چیزوں سے ماورا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اسی وجہ سے جب اللہ کے ساتھ آئے گا تو اس وقت کیا ہوگا؟ اللہ ہے. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا. تو کیا ترجمہ کریں گے؟ اللہ معاف کرنے والا ہے. ٹھیک ہے. تو موقع محل کے لحاظ سے ہم اس کا ترجمہ کریں گے. آخری آج کے سبق جو ہے یہ کیا ہے؟ یا. اس کا مطلب آپ سب کو پتہ ہے، جیسے یا ابراہیم، یا نوح، یا کیا مطلب ہے یا کا؟ اسی سے متعلق ہم 3 لفظ اور پڑھیں گے اسی سبق کے اندر. اب آج کے سبق کا خلاصہ ہو گیا. اب ہم پڑھنے چلتے ہیں سبق کو. کتابی، یہ ہے ایک بہت بنیادی فرق واو کے پہچاننے کا. اکثر ہمارے ساتھی سوال کرتے ہیں کس طرح ہم پہچانیں گے کہ یہ واو اور کے معنی میں اور کس طرح پہچانیں گے واو قسم کے معنی میں جبکہ ایک ہی طرح لکھا ہوا ہے. فرق بنیادی یہ ہے جہاں پہ لال رنگ سے لکھا ہوا ہے. زیر جو ہے نا، بے کے نیچے جو زیر ہے
یہ ہے بنیادی علامت کہ واو کے قسم ہونے کی. ٹھیک ہے, جب واو قسم کے معنی میں ہوگا تو واو کے بعد والے لفظ کے آخر میں کیا ہوگا؟ زیر ہوگا, الا یہ کہ وہ لفظ الف پر ختم ہو رہا ہو. میں نے کیا کہا ہے؟ الا یہ کہ وہ لفظ کس پر ختم ہو رہا ہو. تو لازمات ہے جب الف ہوگا تو الف کے نیچے تو زیر نہیں آ سکتا نا. جیسے سورہ ضحیٰ ہے, ذرا پہلا لفظ پڑھیے کیا ہے؟ اب وہ ضحیٰ کس پر ختم ہو رہا ہے؟ الف پر, یہ کھڑی زبر پر نا, تو وہاں پہ زیر نہیں آ سکتا. لیکن عمومی قاعدہ یہ ہے کہ جب بھی واو قسم کے لیے ہوگا اس کے بعد والے لفظ کے نیچے کیا آئے گا؟ زیر آئے گا. چلیے, والکتابی کیا ترجمہ ہے؟ قسم ہے کتاب کی. اب میں لفظ پڑھوں گا, آپ ترجمہ کریں. واللہ, والقرآنی, والقلمی, قلم کی. جی, واللہ قسم اللہ, والقرآنی, والکتابی کتاب کی, والقلمی, والبیتی قسم ہے گھر کی, والسمائی آسمان کی, والارض, یہ ارض کا ترجمہ وہ نہ دیکھیں جو لکھا ہوا ہے, آپ ترجمہ کیا کریں خود. والارضی قسم ہے زمین کی, والشمسی سورج کی, والقمری زبردست, والنجمی قسم ہے ستارے کی, زبردست. ستارہ نجم واحد ہے نا, اور اس کی جمع کیا ہوتی ہے؟ نجوم. قسم ہے ستارے کی. آگے, والیومی قسم ہے دن کی, والصبحی قسم ہے صبح کی, واللیلی قسم ہے رات کی, والنہاری قسم ہے دن کی, والفجری قسم ہے فجر کی, والعصری قسم ہے زمانے کی, والبحری بحر سمندر قسم ہے سمندر کی, والطوری قسم ہے طور, قسم تو ہاں پہاڑ کی, وہذا البلدی قسم ہے اس بلد اس شہر کی, وہذا البلدی قسم ہے اس شہر کی. آگے, والسقف, سقف کہتے ہیں کس کو؟ چھت کو, والسقفی قسم ہے چھت کی. ابھی آپ لوگوں کو نا یہ لفظ عجیب سے لگ رہے ہوں گے, اصل میں کوئی نہ کوئی اس کے ساتھ صفت لگی ہوئی ہے. جیسے سقف کے ساتھ جب قرآن میں یہ لفظ آیا ہے, والسقف المرفوع قسم ہے بلند چھت کی. اب خود سمجھ جائیں بلند چھت سے کیا مراد ہے؟ زبردست. اسی طرح اور بھی الفاظ ہیں, ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی صفت ہے قرآن میں. چلیے آگے, والتینی قسم ہے انجیر کی, زبردست. والزیتونی زیتون کی. وش, یہ لفظ پڑھیے, آپ پڑھیے, سیکنڈ لاسٹ کیا ہے؟ وش شفعی, شفعی کیا لکھا ہوا ہے؟ جفت رات. اور جو ہے نا, یعنی جو ہماری جفت راتیں ہوتی ہیں, طاق راتیں, طاق راتیں. اچھا, لیکن طاق کہتے ہیں وتر کو, اگلی جو لفظ ہے نا وتر, اس کو کہتے ہیں طاق. جفت کو کیا کہتے ہیں؟ شفعی. جفت راتیں والشفعی, اور والوتری کا مطلب کون سی راتیں ہوں گی؟ طاق راتیں. چلیے, والشفعی جفت راتیں, والوتری طاق راتیں. جی جی جی, کس کا؟ ہاں بالکل, 2 4 6 اسی طرح, جو جب کیا کہتے ہیں اسے ایون کہتے ہیں نا, ہاں ایون نمبرز ہوتے ہیں, صحیح ہے, اس کو وہ جو جفت ہیں. چلیے اب ذرا دیکھیں, اگر لفظ ال کے بغیر ہو, لفظ کس کے بغیر ہو, تو مفہوم میں ہم شروع سے جو پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں بغیر ال کے کیا ہوتا ہے؟ کوئی ایک وغیرہ نا. تو اب بتائیے, وَكِتَابٍ قسم ہے کسی کتاب کی, وَنَفْسٍ قسم ہے کسی جان کی, وَوَالِدٍ قسم ہے کسی والد کی, وَشَاهِدٍ قسم ہے کسی گواہ کی. زبردست. اب دیکھیے, قسم, تاکید اور دوہری تاکید کا خیال رکھتے ہوئے اس جملے کو ذرا پڑھیے دوبارہ. قسم, پھر کیا لکھا ہوا ہے؟ تاکید, پھر کیا لکھا ہوا ہے؟ دوہری تاکید. اب آپ لوگوں کو اس بات کا پتہ چل گیا ہوگا کہ جو ہم لوگوں نے جو ابھی تک پڑھا ہے نا, اس کے اندر کچھ الفاظ تاکید کے ہیں. جیسے یہ لفظ بتائیے کیا ہے؟ لا کا مطلب کیا تھا؟ یہ تاکید ہے نا. اسی طرح یہ لفظ پڑھیے کیا ہے؟ انک بھی کس کے لیے ہے؟ تاکید کے لیے ہے. تو بعض ہم دیکھیں گے انشاءاللہ کچھ آیات ایسی ہیں جو ایک آیت کے اندر 3 درجے کی تاکید ہے. اب اس کا ترجمہ اگر ہم تاکید والا کریں گے تو عجیب سا ہو جائے گا, کیونکہ ہم اردو کے اندر با محاورے کے اندر کہیں پہ بھی ایک جملے کے اندر 3 4 درجے کی تاکید نہیں لاتے.
اسی وجہ سے عام طور پہ جو قرآن مجید کے ترجمے ہوتے ہیں اس کے اندر اتنی تاکید نظر نہیں آتی. اب آپ لوگ سمجھیں گے کہ قرآن مجید کے اندر ٹھیک ہے ترجمے میں اتنی تاکید نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت کتنی تاکید کر رہا ہے کسی بات پر. یہ کس طرح آپ کو پتہ چلا؟ یہ اس بات سے پتہ چلا کہ یہاں پہ تاکید کا کون سا درجہ ہے، کتنے درجے کی ایک ہی آیت میں کتنی تاکیدیں ہیں. چلیے اب شروع کرتے ہیں. والعصر، زمانے کی، ان الانسان، لا یقیناً، زبردست، فی خسر، خسارے میں، بے شک انسان یقیناً خسارے میں ہے. زبردست. آگے چلتے ہیں. اب یہاں پہ ہم صرف آیت کے اس حصے کو ہم پڑھیں گے کہ جی اچھا ٹھیک ہے، جزاک اللہ. ہاں، آیت میں صرف اس حصے کا ہم ترجمہ کریں گے جو قسم سے متعلق ہے. ٹھیک ہے، چلیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسماء ذات الحبک. کون سا لفظ ہے؟ ترجمہ کریں. قسم ہے جی. یاسین والقرآن الحکیم، جی قسم ہے قرآن حکیم کی. کلا والقمر واللیل اذ ادبر والصبح اذا اسفر. کون سے لفظ ہیں جو قسم کے ہیں؟ والقمر، ترجمہ کریں قسم ہے. زبردست. دوسرا لفظ واللیل، ترجمہ قسم ہے. زبردست. اگلا والصبح، قسم ہے صبح کی. زبردست. آگے والطور وکتاب مسطور. جی کون سے لفظ ہے؟ والطور. اور دوسرا ہاں قسم ہے طور پہاڑ کی، اور قسم ہے کتاب کی. اچھا، اس کتاب کی آگے صفت لکھی ہوئی ہے نا، مسطور. مسطور کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سطر سے لکھی ہوئی کتاب کی. آگے واللہ ربنا ما کننا مشرکین. جی واللہ، قسم ہے اللہ کی. اچھا، واللیل وما وسق والقمر اذا اتسق. جی واللیل والقمر. آگے واو بھی ہے یہاں پہ. والطور وکتاب مسطور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور. جی سب سے پہلے بتائیے، قسم ہے طور کی، والطور. دوسرا لفظ کیا ہے یہاں پہ قسم والا؟ وہ کتاب مسطور، اور قسم ہے کتاب مسطور کی. اگلا بتائیے کون سا ہے؟ والبیت المعمور، قسم ہے گھر کی. آگے اگلا لفظ بتائیے. والسقف المرفوع، قسم. اگلا لفظ کون سا ہے؟ والبحر المسجور، قسم ہے سمندر کی. اگلا آج کا ہمارا یہ انتہائی آسان تھا پچھلا سبق. اب اگلا سبق بھی ہمارا آسان ہے. الکتاب کتاب، ان الکتاب. اچھا یہاں پہ ایک بات سمجھ لیجئے، اس پوری سبق کے اندر نا، اس پورے سبق میں جہاں پہ بھی انا آئے گا وہاں پہ صاحب کتاب نے ترجمہ کیا ہے کہ، صرف کیا کیا ہے؟ لیکن ہم یہاں پہ ترجمہ کیا کریں گے؟ کہ بے شک. کیا کریں گے؟ پھر بتائیے کیا ترجمہ کریں گے؟ کیوں؟ کیونکہ انا، جس طرح انا تاکیدی کلمہ ہے نا، اس طرح انا بھی تاکیدی کلمہ ہے. ان دونوں میں فرق صرف اتنا سا ہے کہ انا جملے کے شروع میں آتا ہے. جب جملہ شروع ہوتا ہے نا تو اس وقت انا آتا ہے، لیکن اگر درمیان میں آ رہا ہو تاکیدی کلمہ تو وہاں پہ انا آتا ہے. وہاں پہ کیا آتا ہے؟ بس جیسے مثال کے طور پہ شہادتین ہم پڑھتے ہیں نا. اب ذرا ترجمہ کیجئے گا. اشہدو کا مطلب ہے میں گواہی دیتا ہوں. ترجمہ کریں. اشہدو، میں گواہی دیتا ہوں. ان کہ لا الہ، نہیں کوئی معبود، الا اللہ، و اشہدو ان، کہ بے شک، محمدن، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ. ٹھیک ہے، تو یہ چونکہ اشہدو کے بعد انا بیچ میں آ رہا ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ، تو انا جو تاکید کے لیے انا بالکل انا کی طرح آتا ہے، لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ انا درمیان میں آتا ہے. جب جملہ اگر شروع ہو رہا ہو تو وہاں سے انا آتا ہے.
اتنا سا فرق ہے. ٹھیک ہے, تو ہم کیا ترجمہ کریں گے انا کا؟ کہ بے شک. چلیے, ان الکتاب کہ بے شک کتاب. ان الماء ترجمہ کریں کہ بے شک پانی. ان الارض کہ بے شک زمین. ان العذاب عذاب. جی, ان اللہ, ان الرسول, ان الحق, ان الماء, ان الارض, ان العذاب, ان الناس کہ بے شک انسان. اگلا لفظ آپ پڑھیے, ان صالحا. یہاں پہ یہ صالح سے مراد نیک آدمی نہیں بلکہ ایک نبی ہیں. اب ترجمہ کریں, ان صالحا کہ بے شک صالح علیہ السلام. جی, ان المساجد کہ بے شک مسجدیں. ان القوت کہ بے شک قوت. ان الساعۃ کہ بے شک قیامت. ان الفلک کہ بے شک کشتیاں. اب یہ ان قطعوں کو سمجھنے کے بعد پچھلے جو قطعے پڑھیں, اب درج ذیل آیات یا جملوں کا ترجمہ ہم خود کر سکتے ہیں الحمدللہ. میں اب آیت پڑھوں گا, جملہ پڑھوں گا, آپ ترجمہ کریں گے. ٹھیک ہے جی. ان الحق حق للہ اللہ کے لیے ہیں. ان الرسول حق حق ہیں. ان اللہ بریء لا تعلق ہے بری. و ان المساجد للہ زبردست. و ان الساعۃ کہ بے شک قیامت آتیۃ آنے والی ہے. اچھا یہ دیکھیے, الساعۃ بتائیے مذکر ہے یا مؤنث؟ مؤنث ہے. اسی وجہ سے اگلا اس کے بارے میں جو بات بتائی گئی ہے وہ کون سا لفظ ہے؟ آتیہ. یہ تن جو ہے نا یہ بتا رہا ہے کہ خبر بھی اسی کے بارے میں, جیسے پنکھا چلتا ہے, کتاب کھلتی ہے نا. تو ہم اردو میں جس طرح مذکر کے لیے فعل یا صفت مذکر لاتے ہیں, مؤنث کے لیے فعل یا صفت مؤنث لاتے ہیں, اسی طرح یہاں پہ مؤنث کے لیے بھی کیا صفت آئی ہے؟ مؤنث. آگے, ان اللہ کہ بے شک سمیع علیم جاننے والا ہے. ان اللہ کہ بے شک اللہ غفور معاف کرنے والا, حلیم بردبار ہے. آگے, ان اللہ غنی غنی ہے, حمید قابل تعریف ہے. آگے, و ان اللہ کہ بے شک اللہ سمیع بصیر دیکھنے والا. و ان اللہ رؤوف رؤوف نرمی کرنے والا یا شفقت کرنے والا. رأفتن کہتے ہیں نرمی کو, جیسے وہ ہے نا سورہ توبہ کے اندر جہاں حدود کا تذکرہ ہے تو الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ. آگے کیا ہے؟ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ. رأفتن کا لفظ ہے کہ اور نہ آلے تم کو نرمی, یعنی تم کو نرمی نہ پکڑ لے حد قائم کرتے ہوئے. تو رأفتن کے مطلب کیا ہوتے ہیں؟ نرمی, شفقت. تو اسی سے ہے رؤوف, کیا کرنے والا؟ بہت ہی زیادہ شفقت. اب اس سے اللہ رب العزت کی صفت پتہ چل رہی ہے کیسا اللہ رب العزت. آگے, وَأَنَّ اللَّهَ اور کہ بے شک اللہ رؤوف شفقت کرنے والا ہے, نرمی کرنے والا, رحیم رحیم ہے. آگے, ان القوت کہ بے شک قوت للہ اللہ ہی کے لیے, جمیعاً ساری کے ساری. ان اللہ کہ بے شک اللہ عزیز غالب ہے, حکیم حکمت والا ہے. وَأَنَّ اللَّهَ اور کہ بے شک اللہ سمیع سننے والا, علیم جاننے والا ہے. وَأَنَّ اللَّهَ اور کہ بے شک اللہ تواب زبردست. دیکھیے یہ توبہ کا لفظ نا قرآن مجید میں 2 نسبتوں سے استعمال ہوتا ہے.
توبہ کا لفظ جو ہے انسانوں کی نسبت سے بھی استعمال ہوتا ہے، یہی توبہ کا لفظ اللہ کی طرف بھی منسوب ہے۔ جب یہی توبہ کا لفظ اللہ کی طرف منسوب ہوتا ہے تو وہاں ترجمہ کرتے ہیں توبہ قبول کرنا، اور جب انسانوں کے لیے ہوتا ہے تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ توبہ کرنا، ٹھیک ہے؟ بس فرق گرامر کا ہوتا ہے، فرق چھوٹا سا، وہ یہاں پہ اس کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ اعلیٰ آتا ہے، جب اللہ کی طرف نسبت ہوتی ہے نا تو وہاں پہ اعلیٰ آتا ہے۔ اعلیٰ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پر، تو اعلیٰ جب آتا ہے اس کا مطلب ہے توبہ قبول کرنا، جب انسانوں کی طرف نسبت ہوگی اس کا مطلب کیا ہوگا؟ توبہ کرنا۔ چلیے آگے اگلی آیت کا ترجمہ کریں، انا کہ بے شک صالحاً، صالح علیہ السلام مرسلن بھیجے گئے ہیں، رسول ہیں، ماشاءاللہ۔ اچھا ہمارے آج تیسرا ٹاپک کیا تھا ہمارا؟ کانا۔ کانا کا مطلب یہاں پہ دیکھیے کیا لکھا، ایک منٹ یہ نہیں دیا ہوا انہوں نے، ہاں کانا کا مطلب کیا لکھا ہوا ہے؟ کانا رسولن کا کیا ترجمہ لکھا ہے؟ وہ رسول تھا۔ آگے کانا مریضن وہ بیمار تھا، کانا مؤمنن وہ مومن تھا، ٹھیک ہے؟ یہاں یہ بات رہے، ابھی ہم کانا کا فی الحال کیا ترجمہ کر رہے ہیں؟ تھا، اور میں نے یہ عرض بھی کر دیا کہ کانا کا ترجمہ سیاق سباق سے ہے بھی کیا جاتا ہے۔ کیا ترجمہ کیا جاتا ہے؟ اور خاص طور پر جب یہ لفظ اللہ کے ساتھ آتا ہے، یہ کانا کا لفظ کس کے ساتھ آتا ہے تو اس وقت تھا کا ترجمہ نہیں کرتے، اس وقت کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ ہے کا ترجمہ کرتے ہیں۔ اور بعض جگہ ہم اللہ کے علاوہ بھی ہے کا ترجمہ کرتے ہیں، وہ سیاق سباق سے اس کا تعلق ہے۔ ویسے میں نے کہا تھا اصلی معنی اس کانا کے یعنی گرامر کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو اصلی معنی کانا کے کیا ہیں؟ تھا، ٹھیک ہے؟ اور اللہ رب العزت چونکہ زمانوں سے پاک ہے اس وجہ سے اللہ کے لیے ہم کیا استعمال کریں گے؟ ہے، جہاں بھی آئے گا۔ چلیے کانا رسولاً وہ رسول تھا، کانا صدیقاً وہ سچا تھا، کانا مریضاً تھا، کانا عدواً زبردست، کانا مؤمناً، کانا فاسقاً، کانا حقاً حق تھا۔ یہ لفظ آپ پڑھیے، اگلا کیا ہے؟ کانا، ہاں پڑھیے کیا ہے؟ کانا زہوقاً، کانا زہوقاً مٹ جانے والا تھا، وہ ہے نا جاء الحق و زہق الباطل۔ اب اس پوری آیت کا ترجمہ کر سکتے ہیں اگلی، ان الباطل کان زہوقا، مٹنے کے لیے تھا، مٹ جانے والا تھا۔ چلیے آگے، کان حیاً وہ زندہ تھا، کان میتاً وہ مردہ تھا، کان غنیاً وہ غنی تھا، کان فقیراً وہ فقیر تھا، وہ محتاج تھا۔ جی لفظ پڑھیے، پہلا کیا لکھا ہوا ہے؟ کانا حنیفاً، حنیف کا مطلب کیا لکھا ہوا ہے؟ یکسو۔ حنیف کسے کہتے ہیں؟ یکسو، جو دوسرے تمام سے وہ کر کے بے پرواہ ہو کر ایک ہی جہت میں جائے، اس کو کہتے ہیں حنیف نا۔ تو کانا حنیفاً وہ یکسو تھا، کانا وعداً وہ وعدہ تھا۔ آگے کانا عبداً وہ بندہ تھا، کانا ظلوماً وہ ظالم تھا، کانا یسیراً تھا، کانا قطوراً وہ بخیل تھا، کانا مسئولاً وہ قابل مواخذت، یا یوں بھی کہنے وہ جواب دہ تھا۔ مسئول کو کیا بھی کہتے ہیں ہم؟ جواب دہ کہتے ہیں نا۔ کانا مسئولاً وہ جواب دہ تھا۔ آگے کانا مسطوراً وہ لکھا ہوا تھا۔ اگلے لفظ آپ پڑھیے کیا ہے؟ یہاں سے یہ بات بھی پتہ چلے گی کہ امت کا ایک مطلب تو ہم لوگ عام اردو میں استعمال کرتے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ لفظ آیا ہے، ان ابراہیم کان امتاً قانتا للہ حنیفا، قرآن میں یہ آیا ہے۔ کیا اب آپ ترجمہ کر سکتے ہیں آرام سے؟ ان ابراہیم کان امتاً وہ عظیم پیشوا تھا، اچھا کان امتاً قانتاً، قانت کہتے ہیں فرما بردار کو، قانتاً للہ اللہ کے لیے، ٹھیک ہے، حنیفہ یکسو تھے۔ چلیے اگلا بتائیے، کانا عصیہ وہ نافرمان تھا، عصیہ نافرمان۔ اب یہاں سے یہ اللہ رب العزت قرآن کریم میں متعدد مقامات پر کانا کا استعمال اللہ کے صفات کے ساتھ ملتا ہے۔
اب یہاں پہ جب اللہ کی صفات کے ساتھ ہوگا تو وہاں پہ تھا کا ترجمہ لکھا ہوا ہے، نہیں کریں گے ہم، اللہ کے ساتھ کیا کریں گے؟ ہے. چلیے وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ علیم اور حکیم ہے. وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا، اور اللہ وسعت والا اور حکمت والا ہے. وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ زبردست اور حکمت والا ہے. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ غفور الرحیم ہے. وَكَانَ اللَّهُ، ہاں پڑھیے کیا ہے؟ عفواً غفورا. عفواً کا مطلب معاف کرنے والا اور غفورا بخشنے والا ہے. وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا، اور اللہ قوی اور زبردست ہے. وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، اور اللہ غنی اور قابل تعریف ہے. وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اور اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، اور اللہ سننے والا اور علم والا. وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اور اللہ شاکر کا ہم نے قدردان، زبردست. شاکر کا مطلب کیا تھا؟ قدردان، اور اللہ قدردان ہے اور علم والا ہے. جی اب یہاں پہ دیکھیں دو ہے، ان بھی آ گیا ہے، اس کے ساتھ ملا کے اب ترجمہ کریں گے. ان اللہ، زبردست. کان علیما حکیما، علم اور حکمت والا ہے. ان اللہ، بے شک اللہ. کان ہے عزیزا حکیما، زبردست اور حکمت والا. ان اللہ، بے شک اللہ. کان ہے توابا، توبہ قبول کرنے والا. رحیما، رحم کرنے والا. ان اللہ، بے شک اللہ. کان ہے غفوراً، معاف کرنے والا. رحیما، رحم کرنے والا. اگلی آیت آپ پڑھیے سب مل کے، کیا ہے؟ ہاں کیا ہے؟ کان علیاً کبیر. علی، بے شک اللہ ہے علیاً، علوف سے ہے نا. علیاً بلند و برتر. علی کا مطلب کیا ہے؟ بلند و برتر ہے. کبیرہ، بڑے ہیں، بڑا. ان اللہ، بے شک اللہ. کانا ہے علیماً، علم والا. خبیراً، باخبر. ان اللہ کانا عفواً غفورا، بے شک اللہ ہے معاف کرنے والا اور بخشنے والا. ان اللہ کانا سمیعاً بصیرا، بے شک اللہ ہے سننے والا اور دیکھنے والا. فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا. پس بے شک اللہ ہے معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا. فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا، پس بے شک اللہ ہے معاف کرنے والا اور قادر ہے. چلیے اب یہاں سے یہ الحمدللہ یہ وہ جملے ہیں جن کا بآسانی ہم ترجمہ کر سکتے ہیں پچھلے اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے. پہلی آیت پڑھ رہا ہوں میں. وا، کانا ہے یا تھا. الانسان، انسان، اور ہے انسان. کفورا، ناشکرا. وکان الانسان، اور انسان ہے. عجولا، جلد باز. وکان الانسان، اور انسان ہے. قتورا، بخیل. اب اگلی آیت. ان الباطل، بے شک باطل. کان زہوقا، ہاں مٹ جانے والا ہے یا تھا. اگلی آیت. ان العہد، بے شک عہد، بے شک وعدہ. کان ہے مسئولا، جواب دے. اچھا یہاں پہ مسئولہ جس کے بارے میں سوال کیا جائے گا، مسئولہ. ٹھیک ہے آگے. و کانا ہے. ذالکا، یہ. علی اللہ، اللہ پر. یسیرا، آسان. ماشاءاللہ. ان الشیطان، بے شک شیطان. کانا ہے. للانسانی، انسان کے لیے. عدوًا، دشمن. ماشاءاللہ. ان الشیطان کانا ہے. للرحمانی، رحمان کے لیے. اگلے لفظ آپ پڑھیے. عصیاً، نافرمان. بہت ہی اعلیٰ. کانا ہے، نہیں کانا ہے. ذالکا، یہ. فی الکتابی،
کتاب فی کتاب میں، زبردست ہے یہ کتاب میں مسطورا لکھا ہوا، وَكَانَ الشَّيْطَانِ اور شیطان ہے، لِلْإِنسَانِ انسان کے لیے، اگلے لفظ آپ پڑھیے کیا لفظ ہیں؟ خذولا، خذولا، خذولا کا مطلب کیا ہے؟ رسوا کرنے والا، انسان کو رسوا کرنے والا ہے۔ جی جی ہاں جی جی کانا بھی ہے اور عصیاً کی تنوین بھی ہے۔ ہاں زبردست، اب یہاں پہ عصیاً تو اس بات کو بتا رہا ہے کہ جملہ مکمل ہو رہا ہے، زبردست، اور ہے ہاں یہ یہاں پہ مکمل ہو گیا جملہ۔ عصیاً کے تنوین کیا بتا رہی ہے کہ یہاں پہ جملہ کیا ہو چکا ہے؟ مکمل ہو گیا ہے، اس وجہ سے ہم ہے کا ترجمہ کر رہے ہیں۔ اور کانا کا ترجمہ یہاں پہ ویسے کیا ہم نے کیا تھا، لیکن موقع محل کے لحاظ سے صرف ہم یہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے چلیے، اچھا ایک آیت رہ گئی تھی، ماں کا مطلب کیا ہے؟ نہیں۔ ماں کے ویسے کتنے مطلب ہوتے ہیں؟ 3۔ ماں کے کتنے مطلب ہوتے ہیں؟ 3۔ ماں کا ایک مطلب ہوتا ہے نہیں، ماں کا ایک مطلب ہوتا ہے زبردست کیا؟ جو۔ ماں کا دوسرا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو۔ ماں کا تیسرا مطلب ہوتا ہے کیا؟ دوبارہ بتائیے، ماں کا پہلا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نہیں۔ ماں کا دوسرا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو۔ ماں کا تیسرا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کیا۔ جس طرح واؤ کے 3 مطلب ہم لوگوں نے پڑھے، واؤ کا پہلا مطلب اور، واؤ کا دوسرا مطلب قسم، واؤ کا تیسرا مطلب جب کہ، حالانکہ، جب کہ یا حالانکہ۔ اسی طرح ماں کے بھی 3 مطلب ہوتے ہیں اور یہ موقع محل کے لحاظ سے پتہ چلتے ہیں۔ اب یہاں پہ ماں کا مطلب کیا ہے؟ نہیں۔ اب ترجمہ کریں آپ، ما کان ابراہیم، نہیں ہے ابراہیم علیہ السلام یہودین و لا نصرانین و لیکن کانا ہیں یا تھے حنیفن یکسو، زبردست، مسلمن، مسلمان، فرما بردار۔ جی ماشاء اللہ۔ اب یہ والی آیات ہیں، ان کو بھی انشاءاللہ ہم آسانی سے ترجمہ کر سکتے ہیں۔ اولئیکا، اچھا یہ الفاظ اس کے اندر ہم دیکھیں گے صرف کیونکہ پوری آیت نہیں ہے، صرف وہ حصہ ہم یہاں پہ وہ کریں گے منتخب جو ابھی آج کے سبق سے متعلق تھا۔ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ اچھا اس آیت کے اندر نا آپ کوشش کر کے سمجھ سکتے ہیں، فا کا مطلب کیا ہے؟ پس۔ یہ لفظ پڑھیے پہلا کیا لکھا ہوا ہے، اب یہاں پہ پھر پڑھیے اس کو سب مل کر، پھر پڑھیے سب مل کر۔ چونکہ اس اولئیکا کی فیملی کے دوسرے لفظ ہم پڑھ چکے ہیں، تو اس اولئیکا جو فیملی کا جو سب سے سربراہ ہے نا، یہ اولئیکا سربراہ ہے اس ایک فیملی کا، اس کو ہی پڑھ لیتے ہیں۔ یہ لفظ پڑھیے کیا تھا ہم نے پڑھا تھا؟ ہذا کا مطلب کیا تھا؟ یہ۔ ہذہ کا مطلب کیا تھا؟ صحیح ہے۔ ذالکا کا مطلب کیا تھا؟ اچھا تلکا کا مطلب کیا تھا؟ اچھا یہ ہذا ہذہ یہ تو قریب کے لیے ہیں اور ذالکا تلکا وہ دور کے لیے، لیکن یہ چاروں کے چاروں لفظ بتاتے ہیں ایک کو، کس کو بتاتے ہیں؟ سنگولر کے لیے، واحد کے لیے آتا ہے نا۔ اور اگر وہ سب جمع کے لیے آئیں، وہ سب کیا جمع کے لیے، وہ سب، تو ایسی صورت میں کیا لفظ آتا ہے؟ صحیح ہے، وہ سب کے لیے کیا آتا ہے؟ اولئیکا۔ اور اگر یہ سب ہوں، جیسے ہذا ہذہ کے فیملی کا بڑا جو ہے، ذالکا اور تلکا کا تو اولئیکا ہو گیا بڑا، صحیح ہے، اور ہذا ہذہ ان دونوں کا بڑا ہے ہؤلائی، کیا ہے؟ ہؤلائی، ہؤلائی یہ سب، اولئیکا وہ سب، ہؤلائی یہ سب، اولئیکا وہ سب، ہذا یہ مذکر، ہذہ یہ مؤنث، ہؤلائی یہ سب، چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو۔ اسی طرح ذالکا وہ مذکر، تلکا وہ مؤنث، اولئیکا وہ سب، اولئیکا وہ سب، ٹھیک ہے۔ اچھا وہ سب، اور اسی طرح ہم لوگوں نے یہاں پہ پڑھا نا، ویسے تو وہ اور یہ کا فرق ہے، لیکن قرآن مجید میں ترجمہ ہم کرتے ہوئے کیا کر دیں گے؟ یہ۔ اسی طرح اولئیکا اور ہؤلائی میں بھی یہی بات ہے، اولئیکا کے صحیح لفظی معنی تو یہی کہ وہ سب، لیکن اور ہؤلائی کے لفظی معنی یہ سب، لیکن ترجمہ کرتے ہوئے کیا کر سکتے ہیں؟ یہ سب، دونوں کا ترجمہ کیا کر دیں گے؟ یہ سب، آسانی سے۔ چلیے پس اولئیکا یہ سب لوگ، یتوب اللہ اللہ توبہ قبول کر، دیکھیں یہاں پہ یتوبو کی نسبت کس کی طرف ہو رہی ہے؟ اللہ کی طرف۔ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا تھا گرامرٹیکل اس کے بعد اعلیٰ آتا ہے، اور یتوب اللہ کے بعد کیا لکھا ہوا ہے؟
علیہم، یہ وہ ہیں کہ جن کی توبہ اللہ قبول کرے گا. وَكَانَ اللَّهُ، اور اللہ ہے علیماً، علم والا، حکیماً. جی اگلی آیت ذرا کیا لکھی ہوئی ہے؟ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. اور اگلا لفظ آپ پڑھیے، کیا ہے؟ پھر پڑھیے، ترجونا. اچھا زبردست. وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ کے بعد کیا لکھا ہے؟ مَا لَا يَرْجُونَ. آپ لوگوں کو یاد ہوگا گزشتہ ایک کلاس میں نے بتایا تھا تا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ زبردست. تا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تم. اور اونا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سب. تا کا مطلب تم، اونا کا مطلب سب، یا کا مطلب وہ، اونا کا مطلب سب. اب آپ خود ترجمہ کر سکتے ہیں. چلیے، یعلمون وہ سب جانتے ہیں، تعلمون تم سب جانتے ہو. اچھا یہ رجا سے نکلا. رجا کہتے ہیں امید رکھنا. تو اب آپ ترجمہ کریں، یا ترجون تم سب امید رکھتے ہو، یرجون وہ سب امید رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. چلیے، تشکرون تم شکر کرتے ہو، یشکرون زبردست. اچھا، تعملون عمل کرتے ہو، یعملون عمل کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو تا کا مطلب تم، اور یا کا مطلب وہ، اور اونا کا مطلب سب. اونا کا مطلب کیا ہے؟ سب. چلیے اب ترجمہ کریں. وَتَرْجُونَ اور تم امید رکھتے ہو. اگلا لفظ تو آپ لوگوں کو پتہ ہے، پڑھیے کیا ہے؟ کیا ترجمہ؟ من اللہ، اللہ سے. اب ملا کر پورا اس قطعہ کا ترجمہ کریں. وَتَرْجُونَ من اللہ. اگلا لفظ آپ پڑھیے، ماں کا ہم نے کیا کہا تھا؟ کتنے مطلب ہیں؟ 3. ان میں سے یہاں بتائیے ماں کا مطلب کیا ہوگا؟ جو. کیوں؟ کیونکہ لا کا آگے آ رہا ہے نا. ماں کا مطلب کیا ہوگا یہاں پہ؟ جو. ماں جو. لا یرجونا وہ امید. زبردست. اب ملا کے دوبارہ اس کا ترجمہ کریں. ترجون من اللہ ما لا یرجون امید وہ اللہ سے نہیں رکھتے. وَكَانَ اللَّهُ اور اللہ ہے علیماً علم والا اور حکیماً. جی اگلی آیت ہے. عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا. یہاں پہ جو لفظ ہے ابھی ہمارا موضع استشہاد، یعنی وہ لفظ جو ہمارے سبق کا ہے، وہ کیا ہے؟ وَكَانَ اللَّهُ اور اللہ ہے عَفُوًّا غَفُورًا. عفوًا کا مطلب معاف کرنے والا، اور غفورا بخشنے والا. ماشاءاللہ اگلی آیت جو ہے نا، ہاں پوری ایسی ہے جو آپ ترجمہ کر سکتے ہیں. کوشش کیجئے. نہیں، یہاں پہ نا آیت میں تھوڑی سی غلطی ہے. یہ ان اللہ نہیں ہے بلکہ فَإِنَّ لِلَّهِ ہوگا. ٹھیک ہے، للہ ہے نا. چلیے آپ ترجمہ کریں. فَإِنَّ لِلَّهِ اللہ کے لیے، ما جو فی السماوات و ما فی الارض. بس جملہ مکمل ہو گیا. دوبارہ اس کو مکمل جملے کا ترجمہ کریں آپ. فَإِنَّ لِلَّهِ اللہ کے لیے. اب یہاں پہ جملہ مکمل ہو گیا نا، تو کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے لیے ہے. بس اللہ کے لیے ہے. ما جو فی السماوات والارض وما فی الارض اور جو زمین میں ہے. زبردست. وَكَانَ اللَّهُ اللہ ہے ان سب چیزوں کے باوجود غنیًا غنی ہے، حمیدًا قابل تعریف ہے. جی اگلی آیت ہے. اس اگلی آیت کا بھی آپ ماشاءاللہ مکمل ترجمہ کر سکتے ہیں. وَقُلْ کہہ دیجئے، جاء الحق حق آ گیا. زبردست. وَزَهَقَ الْبَاطِلِ باطل مٹ گیا. ان الباطل ان الباطل بے شک باطل کانا ہے زہوقاً مٹنے کے لیے. اگلی آیت ہے.
وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا. اس آیت کے اندر کافی حصہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہے. چلیے یدعو کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں. الانسان انسان، بالشر شر سے یا شر کے ساتھ یا شر کی، ٹھیک ہے. دعا کا مطلب دعا، ہو کا مطلب ابھی ہم لوگوں نے قطعہ نہیں پڑھا، ہو کا مطلب ہوتا ہے اس کا، انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. بالخیری خیر کی، خیر کے ساتھ. کان الانسان ہے عجولاً بہت جلد باز ہے.